अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और इस वक्त हमारे साथ वापस आ गए प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे आज के मेहमान हैं अपना डॉक्टर साहब, और जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, और काफ़ी इनको जो हमारा टॉपिक है आज का, तो उम्मीद है कि उनको काफ़ी मालूमात होंगी इसके बारे में। उनके साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। और तो प्रोफेसर साहब, आज के जो टॉपिक है हमारा वो है स्टडी इन जर्मनी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि फर्दर ओके। अपनी एजुकेशन को मतलब कि मास्टर्स करना चाहें या आगे जाके पीएचडी करना चाहें। ये बड़ा आज का हॉट टॉपिक है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों वालेकुम। के? खैरियत हैं? जी बिल्कुल खैरियत। आपको स्पेशली इनवाइट किया और मेरा ख्याल है कि आगे भी आपको इनवाइट करेंगे। हमारे ऑडियंस को आजकल आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका काफ़ी, मैं आपका तारुफ भी करा दूं कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं फॉरेन एजुकेशन के कंसल्टेंसी में, और पिछले कोई 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो आपके काम में रैपिड इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में, इतना पहले कभी भी नहीं था। तो पहले तो आप बताएं कि पाकिस्तानियों को आजकल इतना ज़्यादा क्यों शौक हुआ है बाहर जाने का? क्या पाकिस्तान में मौके ख़त्म हो गए हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान में असल में मौके ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ थोड़े से इकनॉमिकल हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, जिनकी वजह से फिर लोगों का, आप देखें, सिर्फ स्टडी वीज़ा बल्कि नहीं बल्कि वर्क वीज़ा का भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है, जिसकी वजह से वो जो ट्रेंडिंग उस पर आया, तो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा है कि इवन पासपोर्ट के आप देख लें कि पासपोर्ट ऑफिसेज में जो उनका मटेरियल है वो भी शॉर्ट हुआ, और जिसकी वजह से वो इस वजह से कि वो कोई तकरीबन उनके कोई अच्छी खासी हायर परसेंटेज के जो पासपोर्ट नए नए बनना शुरू हो गए, वो इस वजह से कि लोगों को जाहिर है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो जिसकी वजह से फिर लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी। अब ये एक शिफ्ट पूरी है, पूरी एक कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, जिसमें फिर जाहिर है कि स्टडी वीज़े की तरफ भी ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ गया। अब जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ पे जाके, एक तो उनको फ़ायदा ये है कि फ़ॉरेन एजुकेशन लेके एक थोड़ा सा उनका फ्यूचर ब्राइट करने के साथ साथ अगर वो पाकिस्तान में वापस भी आते हैं तो उनको ज़्यादा ब्राइटर चांसेस मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। दूसरा ये है कि वहाँ पे वो रह के जॉब करके अपनी पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, और तीसरी बात ये है कि फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो पीआर और नेशनैलिटी को भी ज़ाहिर है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं उनके बेसिक पर्पस टू सम एक्सटेंट स्टडी तो है ही है, लेकिन यहाँ वहाँ पे जाके पीआर और नेशनैलिटी लेना और वहाँ पे जॉब वगैरह अच्छा करना सलमान जो साहब, एक चीज़ उनका मैंने वो है। नोट की है कि पहले मैं आपके ऑफिस में आता था तो महीने में कोई आपके 15-20 लोग ज़ाहिर है आपके पास बुकिंग कराते थे या कंसल्टेंसी के लिए आते थे। और पिछले महीने जब मैं आया हूं तो आपने पूरे पूरे जहाज 3-4 चार्टर करवा के जो है स्टूडेंट्स को आप भेज रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ये देख के बड़ी हैरत हुई है। यानी आप ये समझते हैं कि इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है लोगों का पाकिस्तान से जाने में, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है क्या? बिल्कुल है, ये इसी वजह से ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस आपके सामने ही हैं, उसी वजह से लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाके सेटल हो जाएं। अब ये तो एक तरह का बहाना है ना, वर्क वीज़ा तो चलो एक डायरेक्ट चीज़ है, लेकिन स्टडी वीज़ा भी एक तरह का बहाना है कि हम किसी तरह से चले जाएं। और अब एक इवन किस्म जो से, एक सॉरी एफएससी, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक किस्म का ये एक गेम ऑफ सर्वाइवल भी है, बेसिकली सर्वाइव भी करना जी साथ बिल्कुल, साथ। एग्जैक्टली अब देखिए ना, अब जो बच्चा एफएससी पढ़ के बीएस लेवल पे पढ़ना चाह रहा था पहले, वो कोई कोशिश उसकी ये होती थी कि पाकिस्तान में पढ़े और आगे फर्दर जो है वो स्टडीज़ के लिए बाहर जाए, हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन जब अब जो है एफएससी का भी जो बात, जो बच्चा है वो कोशिश ये कर रहा होता है कि वो वहाँ बाहर ही जाके बीएस कर रहे और वहाँ पे सेटल हो जाए। तो वो एक, अगर एफएससी के बेसिस पे एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है और वहाँ पे बाहर जाके सेटल करना चाह रहा है, तो उसके पास ये सबसे ज़्यादा और सेफ जो है वो स्टडी वीज़ा ही है। अदरवाइज वर्क वीज़ों में आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होना शुरू हो गया। अब मसला ये है कि जब आप वर्क वीज़े की तरफ जाते हैं और जो ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गया है बाहर जाने का, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब लोगों ने ना 2 नंबर काम वर्क वीज़े बहुत शुरू कर दिए हैं, तो हम तो स्टूडेंट्स को यही गाइड कर रहे होते हैं कि आपके, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके गैप्स भी एक्सेप्टेबल हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या इवन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, तो आप बिल्कुल उसकी तरफ जाएं। लेकिन ये है कि वो वर्क वीज़े के बजाय आप स्टडी वीज़े पे चले जाएं, क्योंकि वो सेफर है। फिर दूसरा ये है अच्छा कि सलमान यूरोपियन साहब, कंट्रीज में, ये तो जी आपने जी, बड़ी अच्छी बात की, ये तो आपने एक गाइडेंस स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो और मेरा ख्याल है आपके साथ इंशाल्लाह हम 2-3 और सिटिंग्स करेंगे, वर्क वीजा पे भी बात करेंगे।
اس وقت جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جرمنی اس وقت ٹاپ آف دا لائن ہے اور پچھلے 20 سال سے ٹاپ آف دا لائن ہے. لوگ کیوں جرمنی جانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ اسپیشلی جرمنی میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کی سلیکشن کا کیا کرائٹیرین ہے؟ مطلب وہ اس میں ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے کہ یہ ٹاپ نوچ یا اچھی یونیورسٹی ہے، اس کی گریڈنگ ہائی ہے؟ پاکستان میں تو ہم HEC کی ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بتائیں کہ جرمنی ہی کیوں، اور وہاں کی کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے جرمنی میں جو ہے وہاں پہ فری ایجوکیشن ہے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر، اس لیے لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے نا تھوڑا سا ذرا اس طرف زیادہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور اس میں دو ایک چیزیں ہیں، ایک تو فری ایجوکیشن اور دوسرا وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ جو ابھی جو گورنمنٹ وہاں پہ ہے وہ اس نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور جو وہاں پہ پرانے لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی. مطلب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو 7 سال میں جو پہلے PR اور لوگ لے رہے ہوتے تھے 7 سے 8 سال میں، اب انہوں نے 3 to 5 ایئرس کا کر دیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کی آپ نے رینکنگ کی بات کی ہے، اگر جو جرمنی کو جانتا ہے نا وہ یونیورسٹیز کی وہاں پہ رینکنگ کو نہیں کہتا کچھ بھی، مطلب اس کا پوچھتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جرمن جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ آلریڈی اسٹیبلش ہائی رینک یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں کے لیے یہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے کہ وہاں پہ رینکنگ کتنی ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. کیونکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک کمرے کی یونیورسٹی اور آپ وہاں پہ ایڈمیشنز کرے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ہائیلی رینک یونیورسٹیز ہیں. تو جو جرمنی کی طرف جا رہا ہے یا جس کو جرمنی کا پتہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ رینکنگ نہیں پوچھے گا. اور دوسری بات اسے میں کہہ دوں، اس میں ایک اور بات ایڈ کر لوں، وہ یہ ہے کہ جرمنی میں اسپیس کی وجہ ایک وہ بھی ہے کیونکہ ان کی پاپولیشن میں ڈکلائن بہت آ رہی ہے، جو ان کی اپنی پاپولیشن ہے تو ان میں وہ اسپیس بنتی جا رہی، مطلب تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ہر سال. اصل میں وہاں کی جو پہلے والی جو پاپولیشن ایج تھی نا وہ اب سارے کے سارے اولڈر ایج میں آ گئے ہیں، اور وہ ان کا جو ینگ جنریشن والا جو گیپ ہے نا وہ اب بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک بہت زیادہ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. نان نیشنلز کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ ورک ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ویزے ہوں، چاہے وہ آپ کا یہ آس بلڈنگ جو ہوتی ہے جس کو میں ٹیکنیکل ویزا کہہ رہا ہوں، وہ آس بلڈنگ وہاں پہ چل رہی ہے، وہ بہت زیادہ وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹڈی ویزے کے لیے بھی انہوں نے کافی ساری ریلیکسیشنز دی ہوئی ہیں. لیکن وہ جرمن پروفیشنسی جو ہے یعنی کہ لینگویج کی پروفیشنسی پہ ان کا بہت زور ہے کہ وہ جرمن لینگویج پروفیشنسی آپ کی اگر ہائی ہے تو آپ کے ویزا یا وہ PR کے چانسز یا نیشنلٹی کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں پھر. اچھا سلمان صاحب، بچہ ایک پاکستان میں FSC کر کے نکلا ہے، اور آج کل آپ کو پتا ہے پورے دنیا میں کمپیوٹر سائنس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ اگر وہ FSC کر کے نکلا تو اس کے لیے میتھس کا پڑھنا ضروری ہے. جرمنی میں پہلا سوال یہ کہ کیا جرمنی میں بھی وہی سیم ریکوائرمنٹس ہے کہ میتھ پہلے سے پڑھی ہوئی ہو یا کمپیوٹر سائنس پڑھی ہو انٹرمیڈیٹ میں؟ اور دوسرا یہ کہ جرمنی جانے کے لیے اگر ایک اسٹوڈنٹ ابھی FSC پارٹ 2 میں ہے، پارٹ 1 میں ہے، اور اس نے ٹارگٹ کر لیا ہے، تو وہ ابھی سے کیا ایسا کرے کہ اس کو آگے جا کے پرابلم نہ ہو؟ کیا وہ جرمن لینگویج سیکھنا شروع کر دے؟ اگر ہاں تو کہاں سے شروع کرے، کیسے کرے؟ یہ دو چیزیں بتائیے گا. جی بالکل. اصل میں FSC اگر کسی نے جو ICS یا FCS کیا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے، یعنی FSC اگر وہ پری انجینئرنگ کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس نے میتھس پڑھا ہوا ہوتا ہے. میتھس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے وہاں پہ CS کے اندر، کمپیوٹر سائنس کے اندر، IT کے اندر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، میتھس جو ہے وہ تو کمپلسری ہے ہی ہے. اور دوسری بات جو ہے آپ نے جو بات کی ہے FSC کے بعد اگر وہ پارٹ 2 میں ابھی اس وقت ہے FSC کے اندر، تو پھر اس کو اور ابھی کیونکہ ظاہر ہے ایگزامز ابھی کافی ٹائم ہے، تو اگر کوئی جرمنی کو مطلب پورے طریقے سے ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے وہاں پہ، تو اس کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ایکچولی جو لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے جرمن لینگویج کی BS پروگرامز یا MBBS BDS میں ایڈمیشن لینے کی، وہ B1 کی ہے. اس کے ویسے تو 6 لیولز ہیں، A1 A2 B1 B2 C1 اور C2. تو وہاں پہ جو کچھ یونیورسٹیز مطلب B1 بھی ریکوائرمنٹ کر رہی ہیں ایڈمیشنز کے لیے، اور B2 بھی کچھ کی یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ B1 کی ہے. تو جو لوگ بھی FSC اس وقت کر رہے ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، ان کو چاہیے یہ ہے کہ کیونکہ یہ تقریباً 7 to 8 months کا جو ہے یہ لینگویج کا پروسیس ہے B1 تک کا، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ A1 سیکھتے ہیں، پھر وہ A2 سیکھتے ہیں اور B1 سیکھتے ہیں. جب وہ B1 سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ گوئتھ انسٹیٹیوٹ کے 3 سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے اندر. تو
اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے وہ وہاں پہ اسکیجول دے سکتے ہیں. اور جس طرح سے آئلٹس کے پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے جرمن لینگویج کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ باقاعدہ اسکیجول کرتے ہیں اور اس میں جا کے اپنے رجسٹریشنز کرواتے ہیں. رجسٹریشن کرانے کے بعد آپ 2 دن جاتے ہیں, جس طرح آئلٹس میں بھی آپ 2 دن ہی جا رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کا B1 کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. جب وہ B1 کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپلائی کیا جاتا ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں جو FSC یا FCS یا ICS جو ہے وہ 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہے, جرمنی کے اندر جو ہے وہ 13 ایئرز آف ایجوکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے, جیسے فن لینڈ اور ناروے کے اندر. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ فن لینڈ اور ناروے کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ فاؤنڈیشن کورس نہیں ہے, تو اس لیے جو ہمارے جو FSC کر کے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کر کے جاتے ہیں, ان کا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ وہ BS کے 2 سیمسٹرز انہوں نے لگائے ہوئے ہوں اور پھر وہ ایلیجیبلٹی ان کی 1 سال کی بنتی ہے تو وہ ناروے یا فن لینڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن جرمنی کے اندر یہ ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ یہاں پہ فاؤنڈیشن کورس ہے. تو فارچونیٹلی جو ہے وہ جب وہ فاؤنڈیشن کورس کو انہیں جب وہاں پہ جا کے جوائن کرنا ہوتا ہے 1 سال میں, لیکن وہ جو کیونکہ یہاں سے وہ B1 کر کے جاتے ہیں تو B2 اور C1 کر رہے ہوتے ہیں لینگویج, اور پلس جو ہے وہ اپنے جو کورسز کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میڈیکل والوں کے لیے وہاں پہ M کورس ہے, ٹیکنیکل یا IT والے لوگ یعنی کہ انجینئرنگ اور IT والوں کے لیے T کورس ہے, اسی طرح سے جو مینجمنٹ سائنسز کے ان کا W کورس ہے, اسی طرح سے مختلف 5-6 ان کی کیٹیگریز ہیں. ہر اسٹوڈنٹ اپنے حساب سے جو ہے وہ فاؤنڈیشن کورس جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, وہ M کورس میں, T کورس میں, میں ایک سوال کر لوں یہاں بیچ میں, اور وہ یہ ہے کہ میرا بھی ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آپ اس کو روک کے رکھیں, ابھی آپ نے اپنے ذہن میں اس کو روک کے رکھیں فی الحال ابھی. اچھا جی, تو سر اپنا یہ ڈاکٹر صاحب جو بیسکلی آپ ذرا تھوڑے سے سمپل وے میں طریقہ سمجھا دیں کہ جو ٹائم لائن ہے, فار ایگزامپل اپنا یہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, لڑکا لڑکی جو بھی ہے, اگر وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے فرام A to Z, مطلب وہ ٹائم لائن کیسی ہوگی, مطلب کہاں سے شروع ہوگا کہاں پہ ختم ہوگا, مطلب جرمنی میں انٹری تک کی بات کر رہا ہوں. ہاں, ایک تو یہ انہوں نے سوال کافی آگے کا کر لیا, پہلے میں ایک بیسک کوسچن کر لوں اور پھر آپ ہمیں پورا پروسیجر سٹارٹ سے اینڈ تک کوئکلی بتا دیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھ جائیں. میرا سوال یہ تھا کہ FSC کے بعد اس کو جا کے فاؤنڈیشن کرنی پڑ رہی ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ گریجویشن میں ایڈمیشن لے لے انڈر گریجویٹ پروگرام میں, BS میں یا ایسوسیٹ ڈگری میں, اور اس کے 2 سیمسٹرز کر کے پھر جرمنی جائے تاکہ اس کا 1 سال سیف ہو جائے؟ پہلے اس سوال کا جواب دیں اور پھر آپ پورا پروسیجر بتائیں. دیکھیں, BS پروگرامز جہاں وہاں پہ 95% جو ہیں وہ جرمن لینگویج میں ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جب تک جرمن پروفیشنسی امپروو نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں جانے کا. اب اگر وہ بچہ BS پروگرام کے فرسٹ 2 سیمسٹرز کر بھی لیتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, انٹل انلیس کے کمپیوٹر سائنسز یا IT کے جو پروگرامز ہیں نا وہ انگلش میں ہیں زیادہ تر, لیکن باقی سارے جتنے بھی پروگرامز ہیں, جتنے بھی ادر ڈسپلنز ہیں, وہ سب کے سب جرمن لینگویج میں ہیں. تو اگر وہ 1 سال لگا بھی دے گا نا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو الٹیمیٹلی C1 لیول کی جو انگلش وہ جرمن پروفیشنسی ہے وہ لازمی کرنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ وہ یہاں سے B1 کرے اور اس کے بعد وہاں جا کے فاؤنڈیشن کورس کرے اپنا, جس کو اسٹوڈنٹ کولیک کہتے ہیں وہ, پھر وہ وہاں اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پھر وہاں BS, MBBS یا BDS میں ایڈمیشن لے. اب باقی رہی ٹینیور کی بات. ٹینیور جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا لینگویج کا آپ رکھ لیں 6 to 7 months کا لینگویج ہے B1 کا, پھر ظاہر ہے اس نے ٹیسٹ دینا ہے اور وہ کرنے کے بعد وہ 8 months آپ رکھ لیں اس کے لینگویج کے پورے مطلب B1 تک کے. اس کے بعد جب ہم وہ اب اٹ آل ڈیپینڈز آن کہ اس نے ٹیسٹ کب دیا تھا اور جو ایڈمیشن سیزن ہے وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جس طرح ابھی آج کل جو ہے وہ ایڈمیشن سیزن چل رہا ہے, تو جن بچوں کے B1 کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے یونیورسٹیز کے اندر فاؤنڈیشن کورس اسٹوڈنٹ کولیگ کے لیے, اور ان کے آہستہ آہستہ آفر لیٹرز آتے جا رہے ہیں. اچھا, اب جب وہ آفر لیٹرز آتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رجسٹر کر لیتے ہیں بچے کو تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ بھی لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں جو خاص طور پہ اسلام آباد میں جو جرمن کونسلیٹ ہے وہ بہت ڈیلیز جو ہے نا وہ کم سے وہ اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں, کم سے کم جو ہے وہ سال لگ جاتا ہے, کبھی 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے. ابھی ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا سا امپروومنٹ آئی ہے, تھوڑی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے. یہ ڈیو ٹو کووڈ یا ڈیو ٹو یوکرین وار جو ہے یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا گیپ یہ بڑھ گیا تھا ان کا. تو ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی ابھی بھی جو ہے وہ
तकरीबन साल एक ही अपॉइंटमेंट का होता है। तो इसलिए जब हम किसी भी स्टूडेंट को हम रजिस्टर करते हैं जो बीएस की एडमिशन के लिए जा रहा है या एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो हम उसको पहले वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के साथ ही हम उसकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करा देते हैं और उसको जो है वो जर्मन लैंग्वेज जो है वो उसको ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर देते हैं, और जो कि हमारा क्लोन में इंस्टीट्यूट है वो वहाँ से वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं। वो बच्चा ऑनलाइन घर में बैठ के शाम के टाइम कोई भी 1 घंटे का उनका सेशन होता है और वो 5 डेज अ वीक होता है। फिर वो उसके बाद जब वो B1 तक कर लेता है, वो तकरीबन हमारा 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। उसमें कई दफ़ा स्टूडेंट्स रिपीटेड वो करना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम उनको रिपीट भी विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो उनको करा रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो B1 का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब जिन जिनके B1 के सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं हमने उनके लिए अप्लाई किया हुआ है और ऑफर लेटर्स आ रहे हैं। अब इसमें किसी की अपॉइंटमेंट अगर आ जाती है तो वो अपॉइंटमेंट में ले वो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करेगा और चला जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 साल से 1.5 साल तो एटलीस्ट प्रोसेस बन ही जाता है। तो इसलिए जो लोग सेकंड पार्ट में हैं, यानी कि सेकंड ईयर में अभी एफएससी के, अगर वो अभी से स्टार्ट कर देते हैं लैंग्वेज कोर्स, तो उनका एटलीस्ट जो है ना ये जो टाइम पीरियड है जिसमें वो सेकंड ईयर कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बच जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल टू इट जो है ना वो कर सकते हैं। और जब वो फाइनल एग्जाम्स दे के फारिग होंगे उस वक्त उनका जो है वो B1 कंप्लीट हुआ होगा, और उसके बाद वो फौरी तौर पे जो है वो B1 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको लूँगा। ये बड़ा अच्छा आपने बड़े तरीके से आपने समझाया। मेरे ख्याल काफ़ी लोगों के जो डी ट्रैक हो जाते हैं ऑनलाइन, बाद लोग समझा रहे हैं उससे, तो वो आपने बड़ा अच्छा समझाया, लोगों को एक रास्ता समझ आ गया है। मुझे ये बताइए कि साथ साथ ये प्रोसीजर भी जारी रखिए, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि कॉस्ट का जो फैक्टर है, उनको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए एक स्टूडेंट को, और उसका खर्चा कितना होना है जाने का, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए कितना एक्सपेंस जरूरी है मंथली, वहाँ पे जो उनकी रेजिडेंशियल कॉस्ट है वो कितनी, उस पर भी साथ साथ थोड़ा सा बताइए। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, वो ये है कि एक स्टूडेंट कितने आवर्स वो जॉब कर सकता है, मतलब स्टडी के साथ साथ। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती जर्मनी के अंदर, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट चल रहा होता है। ब्लॉक अकाउंट जो होता है बेसिकली वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक तरह का आप जर्मन गवर्नमेंट को एक्चुअली जो है वो आप एक तरह की तसल्ली दे रहे होते हैं कि जो बच्चा आ रहा है वहाँ पे पढ़ने के लिए, ऑल दो के ही और शी विल गेट फ्री एजुकेशन, लेकिन उसके पास 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस मौजूद हैं जो उसकी कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन, उसके खाने पीने के खर्चे को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक अकाउंट है वैसे तो 11,208 यूरो का है, लेकिन ये जब इसमें वो बैंक के चार्जेस वगैरह मिला के जो ब्लॉक अकाउंट की फिगर एक्चुअली आती है वो तकरीबन 11,400 यूरो होती है। और वो बच्चा यहाँ से ब्लॉक अकाउंट जो है वो जिस वक्त उसका अपॉइंटमेंट आती है उससे पहले जो है उसका ब्लॉक अकाउंट जो है वो हम वहाँ पे बनवाते हैं जर्मनी के अंदर, और फिर उसके बाद वो बच्चा यहाँ पे यूबीएल बैंक जो है यानी कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो है वो इस चीज़ का एथराइज है कि वो यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो भी बच्चे होते हैं हम उनको पहले रिकमेंड कर देते हैं कि आप यूबीएल के अंदर अकाउंट खोल लें, और क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे हैं वो वहाँ से आपने ट्रांसफ़र करने हैं, कि उनका एग्रीमेंट है शायद यूबीएल के साथ। अब होता यह है कि जब वो बच्चे की अपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसके बाद हम दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको ब्लॉक अकाउंट भी हम उसका क्रिएट करवाते हैं जो कि जर्मन की बैंक होता है, वो यहाँ से अपने इस और उस स्टूडेंट के नाम पे होता है, वो यहाँ से यूबीएल के अकाउंट से वो वहाँ पे अकाउंट में भेज देता है। अब जो यूबीएल का अकाउंट है वो उसके पेरेंट्स का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम का यहाँ पे कई दफ़ा इशू होता है। कई दफ़ा वो बैंक्स पूछ लेते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम का है, तो पेरेंट्स जो है वो डायरेक्टली जो या बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, क्लोज ब्लड रिलेशन, उसका होना चाहिए। वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर देगा, उधर अकाउंट में चले जाते हैं। फिर वो वहाँ जब बच्चा जाता है हम उसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं, बल्कि वहाँ जाके वो बच्चा जो है वो एक नया बैंक अकाउंट खोलता है जर्मन, और हम उसको एक स्ट्रिंग देते हैं, उस स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो एक्टिवेट कर लेता है वो अकाउंट को अपने, और उसको उसी महीने जो है ना फिर वो 2-1 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 938 यूरोज जो है उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो हर महीने जो है वो चलते रहते हैं। अगर आप 938 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 11,208 यूरो ही बनते हैं। तो ये पूरे साल की जो है वो कॉस्ट उसके पास ऑलरेडी मौजूद होती है, और उसके पास अकाउंट में वहाँ पे जो उसने लोकल जो जाके उसने खोला होता है अकाउंट उसमें वो ट्रांसफर होती रहती है। वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, ये उसके एक्सपेंस है जो उसको मंथली उसका एक्सपेंस होगा वहाँ पे। जी बिल्कुल। अब इसमें जो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिसमें हम बेसिक जो चीज़ है वो उसका खाना पीना और जो उसकी कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन है वो
تقریباً جو ہے وہ 600 سے 700 یورو جو ہے ہو جاتی ہے ایوریج. اور جو ذرا میٹرو سٹیز ہیں جس طرح کہ برلن ہے, وہاں پہ ہیمبرگ ہے, ان کی تقریباً وہاں پہ 800 سے 900 یورو چلی جاتی ہے, 800 تک تو چلی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ فلیٹس وغیرہ لیتے ہیں, شیئرنگ پہ لے لیتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جو فلیٹ کی جو کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً 500 to 600 پر بچہ آتی ہے, پر اسٹوڈنٹ آتا ہے, اور اس میں تقریباً 200 یورو آپ ایڈ کر لیں فوڈ کا, تو وہ تقریباً 800 سے 900 یورو بن جاتی ہے. تو اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاک اکاؤنٹ کے پیسے ہیں وہ اور یہ والے پیسے ہیں یہ تقریباً سیم ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بچہ بس بلاک اکاؤنٹ کے تھوڑا بہت سیو کر پاتا ہے. لیکن جو میں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ایک اسٹوڈنٹ مطلب اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر سکتا ہے, مطلب آورلی کتنے آورز؟ جس طرح یورپین پورے یورپ میں جو ہے وہ 80 آورز پر منتھ الاؤڈ ہیں, یہاں پہ بھی جرمنی کے اندر بھی 80 آورز پر الاؤڈ ہیں. یہ پارٹ ٹائم جاب کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں پہ جرمنی کے اندر ایک نیا فیچر بھی ہے, وہاں پہ ایک منی جاب بھی ہے. منی جاب جو ہے وہ 520 یوروز پر منتھ کی ہے, یعنی کہ یہاں پہ آپ جو پارٹ ٹائم جاب ہے وہ 80 آورز کر رہے ہیں, اس کی لمٹ ہے 80 آورز کی, اور منی جاب جو ہے وہ یورو کی فارم میں, منی کی فارم میں, وہ 520 یورو کی ہے. تو اگر ایک بچہ وہاں پہ 80 یورو کے ساتھ کر رہا ہے, جس طرح ابھی ہم نے نا ایک ماسٹرز کا بچہ بھی لینڈ کیا اور اس کو نیکسٹ منتھ ہی جو ہے وہ تقریباً یہ اس میں امیزون کے ویئر ہاؤس میں اس کو جاب ملی ہے, وہ تقریباً 18.36 پر آر جو ہے نا وہ اس کو ملی ہے جاب. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہے, اگر 18.36 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 80 سے, تو وہ تقریباً 13-14 سے اوپر چلی جاتی ہے. اور منی جاب علیحدہ ہے, تو وہ تقریباً بچہ وہ 2000 یورو جو ہے وہ وہاں پہ ایزیلی کما سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اسٹڈی کے لیے خاص طور پہ, اب اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ بی ایس پروگرام ہے اور ایک ماسٹرز کا ہے. ماسٹرز والے کا تو ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ چلا گیا, لیکن ابھی ہم کیونکہ بیچلرز کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے بیچلرز پہ ہی جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کولیگ کے اندر جب وہ یا فاؤنڈیشن کورس ہے, اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ورک الاؤڈ ہوتا ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتا. اب یہ جو اسٹوڈنٹ کولیگ ہے یہ 2 سیمسٹرز کا ہوتا ہے, اس میں جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ کے اندر تو اسٹوڈنٹ فل ٹائم جاب کر سکتا ہے, لیکن یہ جو سیمسٹرز کے دوران ہے یہ بھی سٹی ٹو سٹی ویریٹ کرتا ہے یا ویزا آفیسر ٹو ویزا آفیسر ویریٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو الاؤ کر رہا ہے ڈیورنگ سیمسٹرز جاب کے نہیں. اگر اس کو وہ الاؤ کر لیتا ہے تو پھر تو وہ 80 آورز پر منتھ کے حساب سے جاب کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اس کو وہاں پہ جاب نہیں اس کو کرنی ہوگی, وہ بلاک اکاؤنٹ سے ہی کنزیوم کرے گا, اور وہ جو چھٹیاں ہوں گی, جو گیپ آئے گا, اس کے اندر جو ہے وہ فل ٹائم جاب کر کے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جرمنی کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آج کے پروگرام میں کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی, تو ہم میرا خیال ہے کہ آج یہاں تک محدود رہیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے. لینگویج کا آپ نے کمپلیٹ بتا دیا, آپ نے وہاں کے سروائیول کا تھوڑا سا بتا دیا, ایکسپینسز کا بتا دیا, جابس کا بتا دیا. اب ہم اپنے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. آپ ڈائریکٹر صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں. میں صرف آخر میں ایک سوال پوچھوں گا کہ پرسنٹیج کتنی ہے, مطلب کہ لڑکیاں کتنی جا رہی ہیں اور لڑکے کتنے جا رہے ہیں, فرق کتنا ہے ویسے, اور کامیابی کا تناسب بھی بتا دیں کہ کتنے % سکسیس ریٹ ہے. دیکھیں ویزا ریشو وہاں کی 99% ہے ڈیو ٹو دا بلاک اکاؤنٹ, تو اس لیے وہاں پہ ویزا لگ جاتا ہے, اور اسپیشلی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کا. اور جہاں تک ریشو کی بات ہے بوائز ورسز گرلز کی, تو وہ تقریباً 60-40 کر لیں, 60% جو ہے وہ بوائز ہیں اور 40% جو ہے وہ گرلز ہیں. اور اب لیکن کیونکہ تھوڑا سا اور ٹرینڈ بڑھ رہا ہے تو یہ ابھی موسٹ پروبیبلی ہم اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں 50-50% دونوں کا ہی ہو جائے گا یہ. اور دوسری بات یہ کہ جا رہے ہیں چلے جی اس پوائنٹ پہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت زبردست قسم کی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تو اب بھی اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں اگلے پروگرام میں, اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.